طارق ابن شہاب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا وہ مروان تھا۔ سب سے پہلے عید کے دن خطبہ دیا جاتا ہے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد؟ جمعہ کے دن جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ تو پہلے جو دیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ خطبہ بھی بعد میں دیا جاتا تھا، جمعہ کے دن جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ بعد میں دیا جاتا تھا، جیسے کہ آج بھی عیدین کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ بعد میں جو دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے جمعہ کا خطبہ جو ہے مقدم کر دیا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ جو دے رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں باہر سے ایک کھیپ آئی، باہر سے جو ایک کھیپ آئی، یعنی غلہ وغیرہ لے کر کے جو باہر کا قافلہ جو آیا، اور اس نے اعلان کیا، نقارہ بجایا، تو جتنے بھی سامعین تھے وہ سب جو ہے بھاگ گئے۔ 2-3 آدمی رہے اور سب کے سب جو ہے وہ خریدنے کے لیے چلے گئے کہ بھئی کھیپ آئی، ہو سکتا ہے ہمیں غلہ ملے اور ہو سکتا ہے کہ ہم رہ جائیں، تو اس لیے اکثر لوگ جو ہے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی جو کی گئی کہ خطبہ جو پہلے جو رکھا جائے گا جو، اور نماز جو بعد میں۔ لیکن عیدین کا جو خطبہ ہے علی حال ہی، عیدین کے خطبے میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی، کیونکہ جمعہ کا خطبہ تو ہر ہفتے جو ہوتا ہے اور لوگ اس میں پوری تیاری سے نہیں آتے ہیں، ایک طرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، دوسری طرف ان کے ذہن میں کاروبار بھی جو وہ ہوتا ہے۔ اور عیدین کے دن تو انسان پوری تیاری کے ساتھ جو ہے عید کے لیے آتا ہے، اور اس دن عام طور پر چھٹی بھی ہوتی ہے، کام کاج بھی انسان نہیں کرتا ہے، اس لیے عیدین کے خطبے کو نماز کے بعد رکھا گیا اور جمعہ کے خطبے کو مقدم کیا گیا۔ تو یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عید کے دن خطبہ نماز کے بعد جو دیا جاتا تھا، سب سے پہلے جس شخص نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا جو آغاز کیا وہ مروان تھا۔ یہ مدینہ کا گورنر تھا، یہ مدینہ کا گورنر تھا۔ آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مروان اور ابو سعید خدری دونوں ایک ساتھ عیدگاہ میں پہنچے ہیں، دونوں ایک ساتھ پہنچے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور مروان دونوں جو ایک ساتھ جو ہے عیدگاہ میں جن پہنچے۔ جب عیدگاہ میں پہنچے تو مروان سیدھا ممبر کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ اس نے عادت بنا لی تھی، پہلے خطبہ دیتا تھا پھر نماز پڑھاتا تھا، تو وہ ممبر کی طرف لپکا۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کو روکا۔ کچھ دیر تک جو ہے اس طرح جو سلسلہ چلتا رہا، وہ ادھر بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، ابو سعید خدری اس کو جو روک رہا ہے، لیکن وہ مانا نہیں، اور جا کر کے اس نے خطبہ جو شروع کر دیا۔ جب اس نے جو خطبہ جو شروع جو کر دیا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک شخص جو کھڑا ہوا خطبے کے درمیان، اور اس نے ٹوکا کہ الصلاۃ قبل الخطبہ، الصلاۃ قبل الخطبہ، کہ نماز خطبے سے پہلے ہے، تو غلط کر رہا ہے۔ بھئی حاکم ہے، معمولی آدمی نہیں، مدینہ کا گورنر ہے، حاکم ہے، اس کے سامنے بھرے مجمع میں یہ بات کہنا معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص نے ہمت کی، اور ہمت کر کے جن کہہ دیا کھڑے ہو کر کے الصلاۃ قبل الخطبہ، نماز خطبے سے جن پہلے ہے، تم غلط کر رہے ہو، خطبہ پہلے دے رہے ہو۔ تو مروان نے جواب دیا قد ترک ما ہنالک، اس زمانے کی بات چھوڑ دی گئی، اس زمانے کی بات جو چھوڑ دی گئی، یعنی حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں جو بات تھی اس کو ترک کر دیا گیا۔ اس وقت پہلے نماز ہوتی تھی پھر خطبہ جو دیا جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ نماز کے بعد خطبے کے لیے بیٹھتے تھے، اس لیے خطبہ جو ہے بعد میں دیا جاتا تھا۔ اب اگر ہم بعد میں جو خطبہ جو دیں گے تو سب اٹھ کر کے چلے جائیں گے، کوئی خطبے میں بیٹھے گا ہی نہیں، اس لیے اور خطبہ دیا جاتا ہے نصیحت کے لیے۔ خطبے کا مقصد تو نصیحت ہے کہ نہیں ہے، لوگوں کو احکام سے جو آگاہ کرنا۔ تو اب اگر ہم نماز کے بعد جو خطبہ دیں گے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے مقدم کر دیا خطبہ۔ کہاں سے بھاگ کے جاؤ گے؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو تو بہرحال نماز تو آپ کو پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، تو نماز پڑھے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، اس لیے ہم نے خطبہ پہلے شروع کر دی۔ یہ اس نے مصلحت جو بتلائی، لیکن اس کا یہ کہنا غلط،
یہ کہتا ہے لوگ خطبے میں نہیں بیٹھتے، بھئی پہلے بیٹھتے تھے بعد میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اصل میں یہ سب بنو امیہ تھے، مروان بھی جو ہے بنو امیہ میں سے، بنو امیہ ممبر پر بنو ہاشم کو برا بھلا کہتے تھے، ممبر پر خطبے میں نصیحت تو کم کرتے تھے، اپنی تعریف اور بنو ہاشم کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا اس کی برائیاں کرتے تھے، مذمت جن کرتے تھے، لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے اٹھ کر کے چلے جاتے تھے۔ تو قصور تو یہ اپنا تھا کہ وہ ایسی باتیں کام کی کرتا ہی نہیں تھا، بری باتیں کرتا تھا، گالیاں جو دیتا تھا، خطبے میں کون بیٹھے جنوں کا، لیکن کہتا ہے کہ مصلحت کی وجہ سے ہم نے خطبے کو جن مقدم کر دیا، پہلے لوگ خطبے میں بیٹھتے تھے، اب لوگ خطبے میں نہیں بیٹھتے، اس لیے نماز سے پہلے ہم نے خطبہ جن شروع کر دیا۔ تو خیر یہ تو اس کا جواب ہوا جب اس شخص نے کھڑے ہو کر کے مروان کو ٹوکا، ایک شخص نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کے جو ٹوکا مروان کو اور کہا کہ الصلاۃ قبل الخطبہ، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی روکنے کی کوشش کی تھی لیکن جو ہے وہ نہیں رکا تھا۔ جب اس شخص نے کھڑے ہو کر کے ٹوکا تو کہا کہ اما ھذا فقد قضى ما علیہ، اس شخص نے وہ فریضہ ادا کیا جو اس پر واجب تھا، اس شخص نے وہ فریضہ ادا کیا جو اس پر واجب تھا۔ بھرے مجمع میں حاکم کو ٹوکنا کوئی معمولی کام ہے، لیکن اس شخص نے کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے جان کی اور مال کی اور اپنے اہل و عیال کی، اور جو کہنا تھا وہ کہہ دیا جنہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو واجب ہے، فرض ہے، اس کی کیا دلیل؟ تو حضرت ابو سعید خدری جو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے یہ شخص نے غلط بات جو دیکھی، منکر کے معنی غلط بات دیکھی، تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنی زبان سے جو بدلے، اور اگر زبان سے بھی بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر اپنے دل سے جو بدلنے کی کوشش کرے، یعنی دل میں اس کو برا جن جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں جن۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، دو باتیں نہیں بلکہ تینوں باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات معلوم ہوئی کہ نہیں انیل منکر، نہیں انیل منکر بات سے روکنا اور منکر بات پر ٹوکنا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان اسلامی عمل۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی وذالک اضعف الایمان سے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کہ نہیں آتا یہ جو، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ واجب ہے، جیسے کہ ابو سعید خدری نے جو کہا کہ اما ھذا فقد قضى ما علیہ، جو اس پر واجب تھا کام وہ اس نے جو ادا جن کر دیا تھا۔ تینوں باتیں باپ سے جو ثابت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی جن۔